موضوع الدرس في إثبات العزة والعظمة والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وما ينزل من السماء أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ما ينزل من السماء جو آسمانوں سے اترتا ہے. کیا معنی؟ آسمانوں سے بارشیں اترتی ہیں، آسمانوں سے برف اترتی ہے، آسمانوں سے اولے برستے ہیں، آسمانوں سے ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمانوں سے اللہ کے احکام اترتے ہیں، اوامر اترتے ہیں مع الملائکۃ الکرام، اور اللہ کے فرشتے وہ احکام لے کے آتے ہیں. وقت تقدم فی سورۃ البقرہ. اب مفسر فرماتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں میں نے یہ باتیں ساری تفصیل سے ذکر کر دی ہیں کہ انہ ما ينزل من السماء من قطرۃ، آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اس قطرے کو اسی مکان پہ پہنچاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بھی کمال علم پہ دلالت کرتا ہے کہ آسمانوں سے فرشتوں کا اترنا، آسمانوں سے بارشوں کا برسنا، آسمانوں سے برف کا گرنا، آسمانوں سے ہماری تقدیر کے فیصلے ہونے، آسمانوں سے اللہ کے احکام اور اوامر کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی کہ کوئی قطرہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں. وقوله تعالی وما يعرج فيها أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. اور اللہ فرماتے ہیں وما يعرج فيها، اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے. کیا معنی؟ من الملائکہ، اللہ کے فرشتے جاتے ہیں
اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کی طرف یرفع الیہ عمل اللیل، رات کے ہمارے اعمال جو ہیں وہ دن ہونے سے پہلے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور دن کے جو اعمال ہیں وہ رات آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اور ان سب کا انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے عرش سے جو احکام آئیں گے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ، اور نیچے سے جو جائیں گے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ ہوگی. اب فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اے رقیب علیکم شہید علی اعمالکم حیث کنتم وَأَيْنَ كُنْتُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي الْبُيُوتِ أَوْ فِي الْقَفَارِ الْجَمِيعُ فِي عِلْمِهِ عَلَى السَّوَاءِ وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور. اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، کیا معنی؟ یعنی رقیب علیکم، اللہ تم پر محافظ ہے، شہید علی اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تم جس مقام پہ ہو، حیث کنتم وَأَيْنَ كُنْتُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، چاہے خشکی میں چاہے دریاؤں میں، فی لیل أو نہار، فی البیوت او فی الکفار، رات ہو یا دن ہو، تم گھروں کے اندر ہو یا جنگل میں ہو، الجمیع فی علمہ، اللہ کے علم میں سب چیزیں برابر ہیں، اس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. تحت بصرہ و سمعہ، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر بولی سن رہے ہیں. فیسمع کلامکم ویری مکانکم، وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ، اور چاہے تم چھپا کے بات کرو چاہے سرگوشی کرو وہ جانتے ہیں. تو یہ معنی ہے ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں. کیا معنی؟ ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. تم چاہے آہستہ بولو چاہے زور سے بولو، چاہے گھر کی چار دیواری میں چھپ کے کام کرو چاہے علانیہ کرو، وہ ہر چیز جانتے ہیں. یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کے ساتھ ہیں یا اللہ بندے میں حلول کر جاتے ہیں. یہ فرق ضالہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے عقیدے ہیں کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا اللہ پیروں میں حلول کر گئے. یہ سارے جاہلوں کے عقیدے ہیں اور فرق ضالہ ہیں. معیت کا معنی ہے معیت علم، کہ اللہ کی ہر چیز علم میں ہے تو گویا تم اسے ساتھ. وقال تبارک و تعالی سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ. اللہ نے فرمایا چاہے تم چپکے سے بات کرو یا کھل کے ظاہری بات کرو، رات میں چھپ کے کوئی عمل کرو یا دن کی روشنی میں، سب اس کے لیے برابر ہے. وہ ہر عمل تمہارا دیکھتے ہیں. فلا الہ غیرہ، کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا، ولا رب سواہ، اور کوئی رب نہیں جو تمام عالم اور تمام مخلوق کے پالنے والا ہے. ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے غاروں کے اندر، پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو بھی اللہ روزی پہنچاتے ہیں. سمندروں کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچاتے ہیں. ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت ثبت فی الصحیح، اور صحیح کے اندر، یعنی صحیح جب ہو تو مراد بخاری اور مسلم ہوتی ہے. وقت ثبت فی الصحیح، حدیث صحیح مراد ہوتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل لما سألہ عن الاحسان،
جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا میرے مدنی پاک سے کہ مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس مرتبے پہ نہ پہنچو تو کو، لیکن یہ تو یقین کامل ہو کہ میری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نماز میں سکون ہو، جتنا خشوع ہوگا، جتنا خضوع ہوگا، جتنا عاجزی ہوگی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ تو جب ہماری نماز کی ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہے ہیں تو مانا ہر چیز وہ جانتے ہیں اور معیت علمی حاصل ہے۔ وروى الحافظ ابو بکر الاسماعیلی من حدیث نصر بن خزیمۃ بن جنادہ ابن محفوظ بن علقمہ قال حدثني ابي عن نصر بن علقمہ عن اخيه عبد الرحمن بن عامر قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال زدنی حکمتا اعیش بها۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دانائی کی باتیں بتائیں جن کو لے کے میں زندگی گزاروں۔ فقال استحی اللہ کما تستحی رجلا من صالح عشیرتک لا یفارقک۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ سے اسی طرح حیا کرو جیسے تم اپنے قبیلے کے کسی اچھے آدمی کی موجودگی میں گناہ سے بچتے ہو، ڈرتے ہو، تو اللہ بھی تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں حیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ جب بھی آدمی کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کے آگے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں دریا سے آواز آتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہے، اور پھر اس آواز کا کوئی سمجھ بھی نہیں، پتہ نہیں چلتا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ تو یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ملائکتی، میرے بند فرشتوں، تم نہ سمجھ سکتے ہو نہ جان سکتے ہو، یہ آواز میرے ایک بندے کی ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ اس کی مرضی ہے نا جی، وہ چاہے تو اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے پسندیدہ پیغمبر کو بھی مچھلی میں قید کر دے۔ اللہ اکبر، وہاں کون پر مار سکتا؟ غلطی کیا ہوئی؟ غلطی صرف اتنی ہے کہ اللہ کے عذاب کی خبر جب آ گئی تو اب پیغمبر کا کام یہ تھا کہ انتظار کرتے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کہ میں یہاں رہوں، میں بستی چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں۔ صرف اتنی سی غلطی ہو گئی کہ چلے گئے، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا بس، اور اتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے مچھلی کا پیٹ کے اندر، اب آپ اندازہ فرمائیں آج پوری دنیا زور لگا لے، ایسا قید خانہ بنا سکتی ہے؟ ظالموں نے، کافروں نے مسلمانوں کو عذاب دینے کے لیے بڑے بڑے قید خانے بنائے ہیں، بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ اگر آج چنگیز بھی زندہ ہوتا تو اس کی روح بھی تڑپ جاتی۔ جو مسلمانوں کو اور بے گناہوں کو جن عذاب کی بھٹیوں سے گزارا گیا ہے، کسی انسان کے عقل میں بھی نہیں آ سکتا۔
تو اب وہ مچھلی چونکہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک لفظ جانتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ میں بند ہونے کو جانتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے اس وقت بھی کس کو پکارا ہے؟ فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے؟ ایمان سے کہیں، آج بھی ہمارے لوگ ہیں، یعنی آیت کریمہ کے لاکھ یعنی 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھاتے ہیں، جب مشکل آ جائے تو لوگوں کو بلا کے کہ جی 1,25,000 دفعہ ایک مجلس میں بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھو تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہیں، پھر قبر پہ سجدہ ہے۔ یاد رکھو، اگر قبر کا سجدہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو مشرک، اگر تعظیم سمجھ کے کر رہا ہے تو مرتکب بدعت ہے، اور بدعت بھی گمراہی ہے۔ ادھر تو آیت کریمہ کے 1.25 لاکھ عدد پورے ہو رہے ہیں، اور ادھر پکارا غیروں کو جا رہا ہے، تو اس منافق کو اللہ قبول فرمائے؟ منافق کس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ منافقت نہیں ہے کہ ادھر تو کہو لا الہ الا انت، اور ادھر کہو عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ادھر کہو لا الہ الا انت، ادھر کہو یا معین الدین چشتی مدد کن۔ تو یہ ایسے بڑا منافق کون ہوگا؟ اور پھر منافقت بھی کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہوا معکم اینما کنتم، تم کسی بھی جگہ ہو وہ اپنی معیت علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر حرکت کو جانتا۔ تاریخی واقعات ہیں، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ تاریخیں جو ہے نا، یاد رکھو یہ اکثر غلط ہوتی ہیں۔ جتنے تاریخی کتابیں ہیں نا، ان میں یوں سمجھ لیا کرو کہ 80% جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور سرکار دو جہاں کے زمانہ خیر القرون جو تھا، آپ کا زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو اس کے بعد جو علماء حق تھے انہوں نے تو حدیث کی خدمت پہ زندگی لگا دی نا، کہ حضور کی حدیث محفوظ ہو جائے۔ تمام علماء، تمام فقہا، تمام محدثین نے سرکار دو جہاں کے اقوال، افعال، تقریر کو محفوظ رکھا، ایک ایک حدیث کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات صرف کر دیے۔ ان کو تو تاریخ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، اور تاریخ لکھنے کا کام جو تھا وہ سارے کا سارا روافض جتنے شیعہ تھے ان نے تاریخ لکھنی شروع کر دی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں لکھنے والے شیعہ، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں لکھنے والے معتزلی ہیں، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں لکھنے والے بے دین ہیں۔ تو صاف بات ہے، جیسا ان کا وہ تو بس جو سنا وہ لکھتے گئے، جو سنا لکھتے گئے، سچ بھی آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، کچھ اپنی طرف سے بھی اب بات کا افسانہ بنا دیا، کیونکہ تاریخی روایات کا اعتبار نہیں۔ اب دیکھو نا، ساری دنیا میں دیکھو یوسف زلیخا کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ان سے پوچھے کہ یہ زلیخا کا نام کہاں سے لے آئے ہو تم؟ کتابیں لکھی گئی یوسف زلیخا،
بھائی نہ قرآن میں یہ نام ہے نہ حدیث مبارک میں یہ نام ہے. قرآن تو کہتے ہیں امرأۃ العزیز. قرآن پاک نے تو ایک لفظ فرمایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. اور یہ بھی یاد رکھو قرآن پاک کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے قرآن کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ لو، اللہ نے کسی جگہ کسی عورت کا نام نہیں لیا ماں سوا بی بی مریم کے. بی بی مریم کا نام بھی کیوں لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کا باپ نے عیسیٰ ابن مریم، ان کی نسبت ماں کی طرف ہے. ورنہ جتنا قرآن آپ پڑھیں گے لفظ آئے گا مثلا امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ العزیز، وأوحینا إلی موسیٰ اذ قالت لأخته یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء. قطعا نام نہیں. پتہ ہے کیوں اللہ نے نام نہیں لیا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ عورت اتنی قیمتی چیز ہے، جیسے اس کے جسم پہ پردہ ضروری ہے اس کے اسم پہ بھی پردہ ضروری ہے. اس کا نام نہ لو، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں مجبور ہے ہم لیں گے کہ راوی کون ہے. ورنہ عام طور پر نام نہیں لینا چاہیے، یا بنت فلان یا ام فلان. حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے نا، تو اب میں کیا کنیت اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی بہن کا بیٹا ہے نا عبداللہ اسما کا، تم اسی کو بیٹا سمجھ کر ام عبداللہ کہا کرو. اسی لیے اسلام تو اتنا عزت دیتا ہے عورت کو، لیکن وہ تتلی بن کے وہ اپنی پورے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے تمہیں باعزت بنایا تھا، باعظمت بنایا تھا، باحیا بنایا تھا. تم اگر چلتی پھرتی لاش بن گئی ہو اور چوسی ہوئی گٹھلی بن گئی ہو، تمہاری مرضی. اسلام نے کتنی بڑی عزت دی ہے کہ نام نہیں ہے. تو امرأۃ العزیز جو ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں کی روایت ہے. بعد نے کہا زلیخا نام تھا، بعد نے کہا راحیل نام تھا. تو یہ تو ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے، یہ تو یہودیوں نے کہا ہے، اور یہودیوں کی روایت کا کوئی اعتبار ہے؟ لا نصدق ولا نکذب. لیکن ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اللہ نے کہیں نام نہیں. تو تاریخوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو امرأۃ العزیز نے گھیر گھار کے اپنے محل کے اندر بند کر دیا اور ہدایت کر دی کہ دروازے لاک کرتے جائیں. جب بالکل اپنے آخری بیڈ روم میں پہنچی تو چونکہ وہ اس خدا کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ بھی بت پرست تھے، تو اس نے بھی ایک مورتی اپنے کمرے میں رکھی ہوئی تھی. تو وہ جلدی سے جا کے اس مورتی پہ اس نے کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ ہمارے دیوی ہے تو اس سے میں نے کپڑا ڈال دیا ہے. میں کہا تمہیں پتھر کی دیوی سے حیا آتا ہے اور میں اپنے خدا کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا کوئی شرم کرو، تمہیں پتھر کی دیوی پہ کپڑا ڈال رہی ہو کہ ہماری دیوی نہ دیکھ لے. جی ہماری دیوی نہ دیکھ لے، ہمارا بھگوان نہ دیکھ لے. بھگوان ایسا ہے کہ کپڑا ڈال دو تو اندھا ہو جاتا ہے. بھگوان بھی ایسا ہے نا
کہ آنکھوں میں کپڑا ڈال تو پھر جو مرضی آیا کرتے رہو، اب بھگوان نہیں دیکھ رہا۔ لیکن قرآن نے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا، قرآن صرف اتنا کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ، تحقیق پکی بات، ہمت، جب اس نے ارادہ کیا عزیز کی بیوی نے، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن مقدس کہتا ہے جب دروازے بند ہو گئے، مطمئن ہو گئی امرأۃ العزیز، قالت حیت لک، تو دعوت دی ہوئی، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ حسن تمہاری منتیں کر رہا ہے، تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہی ہوں، تو آئے مجھے اپنے سینے سے لگا دیں۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہتر تربیت سے پالا، انہ لا یفلح الظالمون، اور پھر وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں فرماتا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ میں گناہ کروں؟ اب یاد رکھیں ہمارے ہر دور میں جو مولوی آئے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ عجیب عجیب قصے لکھ دیے ہیں کہ بی بی امرأۃ العزیز نے بھی ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا، بس سامنے جو ہے نا حضرت یعقوب کی تصویر نظر آ گئی، انہوں نے کہا خبردار یہ کام نہیں کرنا، تو پھر آپ ڈر گئے۔ پتہ نہیں یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں موجود تھے مولوی صاحبان، کیا ہے یہ ایسی بات نہیں، انہوں نے اپنے مسئلے ثابت کرنے ہیں نا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے نا کہ میرے بیٹے سے غلطی نہ ہو جائے، سامنے آ گئے۔ اور پھر ایک نبی سے بھی ارادہ کروا لیا کہ جو ارادہ بی بی امرأۃ العزیز نے کیا اور یوسف نے بھی، نعوذ باللہ، خبردار یاد رکھیں اللہ کا قرآن اس بات سے بری ہے۔ اللہ نے الگ الگ کہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ نہیں فرمایا لَقَدْ هَمَّتَا کہ دونوں نے ارادہ کیا۔ اب دونوں کے ارادے کو الگ الگ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ تو معلوم ہوا اس کا ارادہ اور تھا اور ان کا ارادہ اور تھا۔ بی بی کا ارادہ گناہ تھا اور حضرت یوسف کا ارادہ بھاگنا تھا، اس لیے درمیان میں با ہے، اور معطوف علیہ کے درمیان لازمی بات ہے کہ فرق ہونا چاہیے کہ اس کا ارادہ الگ ہے اور اس کا ارادہ الگ ہے۔ اور آگے قرآن خود تفسیر کر كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، پتہ نہیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں یا ابداً ایک خیال بنا لیتی ہے نا، پھر اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پھر کس سے کہانیاں بنائی جاتی۔ حضرت یعقوب تو پیغمبر ہیں، انہوں نے تو ایسی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ایک مرشد کے پاس شیخ بدوی تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا تو آپ ناراض ہوئے تو توجہ نہیں فرمائی۔ جب تنہائی ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے،
آپ نے فرمایا بھی تم بڑی زیادتی کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں، تم ایک بیوی کے ساتھ جب ملتے ہو تو دوسری کو بھی اسی ساتھ کے پلنگ پہ رکھتے ہو، اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تم اس بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو اب مرید گھبرا گیا، اس نے حیران ہو کے کہا، اس نے کہا مرشد آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا اس کمرے میں کوئی تیسرا پلنگ بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں پڑا ہے، اسی پر تو میں سو رہا تھا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں، زبانی کلامی بات نہیں۔ یعنی پیر صاحب اچھا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، مرید جو مشغول تھا تو پیر صاحب بھی وہاں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو ان کا پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، حضرت یعقوب کے بارے میں بنا لیں کہ آپ سامنے آ گئے، برہان رب سے مراد حضرت یعقوب ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یوسف یہ کام نہیں کر رہا ہے، اتنی بڑی کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے قرآن کیا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء قرآن پڑھو خدا کے لیے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے حضرت یوسف سے اس برائی اور فحشاء کو پھیرا۔ کس کو پھیرا؟ مانا سوء اور فحشاء آ رہے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یوسف کو پھیر لیا، یوسف جا رہا تھا۔ قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں وہ برائی حضرت یوسف کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ہم نے اس برائی کو پھیر دیا۔ حضرت یوسف تو نہیں بڑھے برائی کی طرف۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں ہے، اور ان دونوں کے ارادے کے فرق کی آگے دلیل موجود ہے۔ واستبق الباب، اب حضرت دوڑے، تو ان کا ارادہ بچنے کا تھا، اس کا ارادہ گناہ کرنے کا تھا، دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے وہ جو برائی آ رہی تھی نا میری یوسف کی طرح، ہم نے برائی کو پھیر دیا۔ یوسف تو نہیں جا رہے تھے، یوسف تو نبی ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو پاک ہے۔ اور اسی لیے دوسری جگہ پہ آپ قرآن پہ غور کریں کہ بڑا مشہور واقعہ تو یہی ہے نا جو لکھا گیا ہے کہ جب وہ امارات العزیز بدنام ہو گئی اور مصر میں قصے کہانیاں شروع ہو گئی کہ عجیب عورت ہے، ایک غلام ہے، عبد ہے، خریدا ہوا ہے، اس کو بھی یہ قابو نہیں کر سکی۔ عجیب عورت ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہوتے تو دیکھتے کہ یوسف کیسے بھاگ جاتا ہے، ہم اگر ہوتے تو ہم دیکھتے کہ ہماری تدبیروں سے اور ہمارے اس جال سے یوسف کیسے نکلتا ہے۔ تو جب امارات العزیز کو یہ باتیں پہنچی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو دعوت کرو، سب کو دعوت کر دی، بلا لیا، ٹیبل لگ گئی، چھری کانٹے لگ گئے۔ یہ چھری کانٹے انگریزوں نے نہیں سیکھے ہیں، یہ تو حضرت موسیٰ حضرت یعنی امارات العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں۔ اب جناب اس نے فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور سب کے سامنے پلیٹ بھی ہے، پھل بھی ہے، چھری بھی ہے، اور چھریاں لے کے وہ بیٹھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنا حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ رکھا ہوا تھا۔ اب جب یہ سارا انتظام ہو گیا، وہ پھل کاٹنے میں مشغول ہوئی، تو اب امارات العزیز نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ آؤ مجلس کے سامنے۔ اب وہ تو غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور ان کو دیکھا، حیران ہو کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ
ما ھذا بشرا، کہنے لگے پاک ہے اللہ کی ذات، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی شان والا فرشتہ ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں دو چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پہ جب زنان مصر کی نظر پڑی تو انگلیوں پہ چھریاں چلا بیٹھی، اور اس کو بی بی عائشہ کی تصدیق بھی حاصل ہے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہے کہ زنان مصر نے تو جمال یوسف دیکھا تھا، انگلیوں پہ انہوں نے چھریاں پھیر دی۔ لو رأینا جمال محمد لقطعن قلوبہن، اگر وہ میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، اور بی بی عائشہ کی بات ہے تو کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے، میں ایز اے طالب العلم، غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، میری طرف سے ہے، اور حق ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، کہ امرأۃ العزیز نے جب ان کے مکر کے بارے میں سنا، مکر کہتے ہیں خفیہ طریقے سے، تجویز سے، خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ہے مکر۔ بات سمجھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھا بھی کرو اور کچھ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب مکر کر رہے تھے، تدبیریں خفیہ کر رہے تھے کافر اکٹھے ہو کر آپ کو قتل کرنے کی، تو مکر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے ایصال الضرر عن طریق خفیۃ، خفیہ طریقے سے دوسرے کو پتہ ہی نہ لگے اور نقصان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مکر۔ تو یہاں قرآن میں یاد رکھنا کیا لفظ ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، اس لفظ کو دماغ میں رکھنا۔ اچھا، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے آزادی کا حکم ہو گیا، پروانہ لکھا گیا اور لینے کے لیے آ گئے، جی بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کی ساری سزا ختم ہو گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں جیل سے نہیں نکلتے ہیں، اب آپ کو آزاد کر دیا۔ فرمایا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کا تو فیصلہ کرو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور اللہ ان کے قید مانا بھی مکر ہوتا ہے، یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ اللہ جانتا ہے ان کے مکر کو۔ تو پہلے لفظ آیا مکر، پھر لفظ آیا قید، تو دونوں کا معنی مکر ہے۔ اگر آدمی کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو جائے، مدہوش ہو جائے، انگلی کاٹ بیٹھے، اس میں مکر کون سا ہے؟ بات سمجھیں کہ بھئی ایک آدمی ہے وہ تو مدہوش ہو گیا، حسن دیکھا اور دنگ رہ گیا اور ہاتھ کاٹ دیے، تو اس میں ان عورتوں کا مکر کیا ہوا؟ مکر تو ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ قید کیا ہوا؟ بات کو سمجھیں، اللہ کرے دماغ میں آ جائے۔ اصل بات یہ ہے جو بعض علماء کے ذہنوں میں اللہ کی طرف سے ہے، اگر حق ہے فمن اللہ خطأ فمنی ومن الشیطان، وہ کہتے ہیں یہ انگلیاں کاٹنا جو ہے یہ مکر تھا، یہ وہ جمال سے متاثر نہیں ہوئی،
انہوں نے انگلیاں کاٹی کہ یوسف ہم تیری محبت میں اتنی مجبور ہیں، دیکھو انگلیوں پہ ہم چھریاں چلا رہے، اگر تم نے ہماری طرف توجہ نہیں کی نا ہم خودکشی کر لیں گے۔ جیسے آج بھی مجنو جو ہے نا جی وہ اپنی لیلا کو خون سے خط لکھتے ہیں، تو یہ خون نکالنا جو تھا یہ مکر تھا، حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا، ایک خفیہ وار تھا عورتوں کی طرف سے۔ جب حضرت یوسف اس سے بھی نکل گئے تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بندہ ہے ہی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے انسان نہیں، انسان ہوتا تو ہماری ایسے چال سے نہ نکل سکتا، لیکن یہ تو فرشتہ ہے۔ اور یاد رکھو فرشتے کو جمال سے کبھی تشبیہ نہیں دی گئی، کبھی کوئی محاورہ ایسا نہیں ملتا ہے آدمی یہ کہے کہ فلاں اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ۔ فرشتے کو پاک بازی سے، یار بڑا نیک سیرت ہے، فرشتہ سیرت آدمی ہے، تو فرشتے کو سیرت سے تشبیہ دی جاتی ہے، صورت سے تشبیہ کیوں؟ فرشتہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو صورت سے کیا تشبیہ دیں گے؟ تو معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف تو اتنا پاک ہے، اتنا فرشتہ ہے کہ اس پر ہمارا کوئی مکر، کوئی جادو اثر ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے وہاں لفظ مکر آیا تھا، لفظ قید آیا تھا، اور اللہ پاک نے اچھا پھر براءت کا فیصلہ دیکھیں کیسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام، ایک تو اللہ نے کہہ دیا ہم نے برائی کو پھیر دیا، اچھا دوسرا اللہ پاک نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اب جب بات ساری کھل گئی، الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ، اب امرأۃ العزیز نے بھی کھل کے کہہ دیا بھئی یوسف تو میری طرف نہیں آیا ہے، میں نے دھوکہ دیا تھا۔ اور شیطان بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین، مگر جو تیرے بندے چنے ہوئے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف انہ من عبادنا المخلصین، وہ میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کبھی برائی کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا، دونوں کے ارادوں میں فرق تھا۔ امرأۃ العزیز کے ارادے میں گناہ تھا اور حضرت یوسف کے ارادے میں فرار تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عبادت کر رہے ہوتے ہو، جب تم پہاڑ کی غاروں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کیوں نہ ہو، ہوا معکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ اپنی معیت علمی کے ساتھ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہارا ہر عمل جو ہے اللہ کے آگے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے 35 لاکھ روپے آج سے تقریباً کوئی 14 سال پہلے کسی دوست کو دیے تھے کہ میرے لیے زمین خریدو۔ اس نے زمین بھی نہیں خریدی، پیسے بھی نہیں دیے، 14 سال گزر گئے، اب بڑی مشکل سے وہ دینے پہ راضی ہوا ہے، تو بالکل وہ صرف وہی دے گا جو آپ نے دیے تھے۔ اب کرنسی کا اگر اپ ڈاؤن ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تم نے کوئی سونا چاندی تو نہیں دیا، تم نے پیسہ دیا تھا، آج گر گیا، اگر چڑھ جاتا۔ بعض ملکوں کی کرنسیاں چڑھ جاتی ہیں، بعض کی گر جاتی ہیں۔ آپ اپنے پیسے لینے کے حقدار ہیں، اس سے زیادہ لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کا کوتاہی ہے کہ 14 سال تک آپ صبر کر کے بیٹھے رہے، جیسے ابھی اس کو مجبور کر رہے ہو، پہلے مجبور کر دیتے۔ اگر طواف کے دوران میں فجر کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے، لیکن یہ دیکھو تمہارے کتنے چکر باقی ہیں۔
اگر تمہیں یقین ہے کہ میں طواف پورا کر کے 2 رکعت سنت پڑھ لوں گا تو پہلے طواف پورا کرو. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ طواف پورا نہیں ہوگا، رش زیادہ ہے، میں سنت نہیں پڑھ، طواف چھوڑ دو، سنت پڑھ لو، اس کے بعد پھر طواف کو کنٹینیو کر دو. پھر جہاں جماعت کھڑی ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ، نماز کے بعد پورا کر دو. کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی ایمان پر میری محبت میں مدینہ منورہ میں موت آئے گی تو اس کی میں شفاعت کروں گا. یاد رکھو شفاعت تو حضور سب کی کریں گے لیکن یہ خاص شفاعت ہو. تو کہتا ہے کہ پھر مکے والوں کو جو مکے میں موت آئے گی تو مکے والوں کی موت جو ہے ان کو تو حضور نے اور زیادہ درجہ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی ہاکذا نبعث، ہم اس طرح اپنے روضے سے اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے، ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، میں پھر مدینہ منورہ کے قبرستان کے دروازے پہ آؤں گا تو وہ بھی سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے. ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا. اب مکے والے بھی آ جائیں گے، اجعلہم عن یمینی، ان کو میں اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا اور محشر میں لے جاؤں گا. وہ تو دائنے ہاتھ میں ہوں گے حضور کے. اور صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ، فرمایا وہ تو میرے مہمان ہیں، تم تو گھر والے ہو، وہ تو میرے پاس آ رہے ہیں مکے سے، ان کا تو زیادہ اکرام ہوگا. حرم کے دوران نماز میں نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھے، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے. عاجزی کا یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو. ایک آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد عمرہ پورا کر لیا لیکن بال صبح کو کاٹے. اگر احرام میں رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر عمرہ ختم کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے اور ساری رات انہی میں گزار دی ہے تو دم پڑ گئی. کہتے جی کہ ایک آدمی نے طواف کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کی اوپر والا احرام جو تھا وہ گر گیا. تو گر گیا کیا عمرہ اسی میں بندھا ہوا تھا وہ بھی گر گیا؟ کیا بے وقوفی کی بات ہے، گر گیا تو گر گیا، کیا ہو گیا؟ حاجی ہے نا جی، اگر خیال کریں تو اس کے عقیدے میں یہ احرام کی چادر جو ہے نا یہ اگر گر گئی تو گویا عمرہ گر گیا، لیکن داڑھی اگر سنت گر جائے تو کچھ نہیں گرتا. اس پہ روزانہ اس طرح پھرواتا ہے. عمرے کی چادر کا کتنا خیال ہے. اور عمرہ تو حضور نے ساری زندگی میں صرف 4 کیے ہیں اور داڑھی تو حضور نے 1 سیکنڈ کے لیے جدا نہیں کی. اس کا کوئی خیال نہیں، عمرے کی چادر کا بڑا خیال. عصر کی اذان اور نماز کے درمیان میں، عصر کی اذان کے بعد سنت پڑھ سکتے ہو، 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو اگر آپ نے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے. جو حدیث مبارک ہے لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. تو عصر کے بعد، فجر کے بعد عین سورج سر پہ ہو، سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، یہ اوقات مکروہہ ہیں. کہتے جی کہ دعوت تبلیغ کا کام کرنا اچھی بات نہیں، نہیں، بڑا گناہ کا کام ہے یار. تم گانا بجانا سیکھو تو تبلیغ کیوں کرو؟
لیکن ایسے سوال کرتے ہوئے تمہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی دل میں کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے حکم دیا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ کے نبی نے حکم دیا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اچھا کام ہے؟ خدا کا خوف کرو. اگر آپ الرجی ہیں دین سے تو دین پہ اعتراض تو نہ کرو. یہ تو انبیاء کا کام ہے اور حضور کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیۃ. تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے آگے تبلیغ کرو. اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ایک مسئلہ بھی جانتا ہے تو لوگوں کو بتائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے تھے حرم شریف میں جو عورتیں ہیں عورتوں کو نماز میں آگے نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہاری کوشش ہے کہ نماز سے پہلے ان کو پیچھے کرو یا اپنے آگے کوئی سترا رکھو یا ایسی جگہ نماز پڑھو کہ آگے عورتیں نہ آئیں، ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اپنی عورتوں کو بھی تو سمجھاؤ نا کہ اذان سے 15 منٹ پہلے حرم طواف چھوڑ دے. کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا بہت سگریٹ پیتا ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے اور اس کی صحبت جو ہے غلط لوگوں سے ہٹا دو. ان لوگوں کی صحبت میں رکھو جو لوگ دین والے ہیں، جب ان کی صحبت میں رہے گا تو بچ جائے گا. اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا اور ہم نے نہیں کیا نماز ہی نہیں ہوگی. امام جب سجدہ تلاوت کرے گا تو ہم بھی لازم سجدہ کریں. اگر ہم کھڑے رہے نماز دوبارہ پڑھو. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کی اتباع کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہی تو ہم رات دن روتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ طواف کسی دوسرے کے لیے، آپ اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں. طواف کے کرتے ہوئے سجدے کی جگہ دیکھیں، کیونکہ پاؤں کی جگہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے. کہتے ہیں جی کہ میں عرفات میں گیا، مزدلفہ آیا، صبح کی نماز کے بعد مکہ آیا، بال منڈائے، احرام کھول کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا. میرا حج صحیح ہے. بالکل جناب آپ کا حج صحیح ہے آپ کا، لیکن آپ نے کنکریاں کیوں نہیں ماری؟ 10ویں کی تاریخ کو نہیں ماری تو دم پڑ گئی. میرے والد نے 1.5 ایکڑ زمین اپنی زندگی میں بیٹوں کو نہ دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی. ظلم کیا والد نے. اب اپنے والد کو اس گناہ سے بچاؤ اور جتنا حصہ تمہاری بہنوں کا بنتا ہے ان کو دے دو. میں نے آنا ہے ابہا سے، 10 دن جدہ رہوں گا، پھر مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، پھر لوٹوں گا. تو آپ مسافر ہی رہیں گے. ایک جگہ جب 15 دن رہنا ہو تو مسافر نہیں ہوتا. اللہ کی ذات جو ہے اس کا مقام عرش اعلیٰ ہے، معیت علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. یہ 2 دن سے ٹھکر مارے ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کوئی حل ہی نہیں میرے پاس. علم محیط ہے. قد احاط بكل شيء علما. کہتے جی کہ جہاں پر حضور کا روضہ مبارک ہے اس سے پہلے وہاں کوئی کافروں کی قبریں تھیں، وہاں تو کوئی قبر نہیں تھی جناب. حضور نے قبر پر تو مسجد نہیں بنائی. اور آپ کا روضہ مبارک تو بی بی عائشہ کا حجرہ مبارکہ ہے.
کہتا ہے کہ میں معذور ہوں، میں اپنی ویل چیئر خود چلا کے طواف کر رہا تھا، ایک عورت نے مجھے ویل چیئر پیچھے سے پکڑ کے ایک چکر کرا دیا اور باقی چکر ایک اور مرد نے کر، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو جزا دے، ان کی حسن نیت تھی اور انہوں نے ایک معذور کی امداد کی، تو اچھی بات ہے، اچھی بات، یہ تو کوئی منع نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما اور اپنا عذاب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما اور رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، اپنے خزانے غیب سے رزق سے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔